سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی پاکستان واپسی لگ بھگ 4 برس بعد ہونے والی ہے، تاہم ان 4 برسوں میں ملکی سیاست نے کئی کروٹیں لی ہیں۔ نون لیگ کی مقبولیت کو ملکی سیاست کے بدلتے حالات نے ٹھیس پہنچائی۔ ایسے میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا نواز شریف کی 21 اکتوبر کو واپسی پنجاب میں نون لیگ کو لگنے والی سیاسی ضرب کی تلافی کر پائے گی؟ خیال رہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے لاہور تک جی ٹی روڈ پر کئی اضلاع اور ان میں متعدد قومی اسمبلی کے حلقے ہیں جن میں مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے ووٹ بینک رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ درجے کی قیادت زیادہ تر ان اضلاع سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو 2018 میں جب نواز شریف اپنی بیٹی سمیت پابند سلاسل تھے تو نون لیگ ان اضلاع کی کل قومی اسمبلی کی 75 نشستوں میں سے 45 پر کامیاب رہی۔ اسی طرح سن 2013 میں ان اضلاع کی کل سیٹیں 83 تھیں اور مسلم لیگ نون نے 75 پر کامیابی حاصل کی تھی۔ واضح رہے کہ میاں نواز شریف کی سیاست کی ابتدا 80 کی دہائی میں ہوئی اور جی ٹی روڈ سے رومانس کا آغاز بھی تبھی ہوا۔ 17 اگست 1989 کو بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں نواز شریف نے اسلام آباد کی فیصل مسجد میں ضیاء الحق کی پہلی برسی کے موقع پر اپوزیشن جماعتوں کی قیادت کرتے ہوئے لاہور سے جی ٹی روڈ کے ذریعے اسلام آباد کی جانب مارچ کیا تھا۔ 2009 میں عدلیہ بحالی تحریک ہو یا 2017 میں سپریم کورٹ سے نااہلی کے بعد کا سیاسی ماحول، میاں نواز شریف نے جی ٹی روڈ پر ہی مجھے کیوں نکالا اور سول بالادستی کا بیانیہ اپنایا۔ شاید یہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر چند سیاسی حلقے نون لیگ کو جی ٹی روڈ کی جماعت کہتے ہیں۔ 19 نومبر 2019 کو میاں نواز شریف علاج کی غرض سے لندن چلے گئے۔ 16 اکتوبر 2020 کو پی ڈی ایم اتحاد کے گجرانوالہ جلسے میں میاں نواز شریف نے لندن سے ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سلیکٹڈ عمران خان کو لانے والوں کو جواب دینا پڑے گا۔ گجرانوالہ کا جلسہ اور اس میں کیا جانے والا خطاب میاں نواز شریف کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی بنیاد بن گیا۔ اپریل 2021 میں ڈسکا کے قومی اسمبلی کے حلقے N75 سے مسلم لیگ کی خاتون امیدوار کامیاب ہوئیں اور یوں نواز شریف نے اپنی پارٹی کی مقبولیت کو برقرار رکھا۔ مبصرین کے مطابق نواز شریف کا 5-6 سال پہلے کا بیانیہ مجھے کیوں نکالا سے ملک چھوڑنے تک ان کی مقبولیت کا گراف نیچے نہیں آیا تھا۔ میاں نواز شریف جب 4 سال پہلے یہاں موجود تھے تو لاہور میں ان کی جماعت مقبول ترین جماعت تھی، جبکہ دوسری جانب سب اس بات پر متفق ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی سے پہلے عمران خان کی مقبولیت ختم ہو کر رہ گئی تھی اور اگر وہ مزید 16 ماہ حکومت کرتے تو یقینی طور پر عوام کا اعتماد مکمل طور پر کھو چکے ہوتے۔ تاہم شہباز شریف کا 16 ماہ کے لیے حکومت کرنا مسلم لیگ نون کی سب سے بڑی سیاسی غلطی بن گیا، جس نے نون لیگ کی مقبولیت کو سخت دھچکا پہنچایا۔ مبصرین کے مطابق اپریل 2022 میں عمران حکومت کے خاتمے کے بعد پنجاب اور جی ٹی روڈ کی سیاست بدلنا شروع ہو گئی، مگر یہ اچانک نہیں ہوا۔ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدواروں نے ان علاقوں میں خود کو رجسٹر کروا لیا تھا۔ 17 جولائی 2022 کو پنجاب کے 20 صوبائی حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوئے تو 15 سیٹیں پی ٹی آئی نے حاصل کی۔ 16 اکتوبر 2022 کو قومی اسمبلی کے 8 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوا، جس میں 7 سیٹوں پر عمران خان نے خود الیکشن لڑا اور وہ 6 میں کامیاب رہے۔ تاہم 9 مئی کے واقعے کے بعد پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ شدید دباؤ میں آ گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان سمیت کئی رہنما جیلوں میں ہیں، باقی پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور جو رہ گئے ہیں وہ روپوش ہیں۔ مگر دوسری طرف نچلی سطح پر عمران خان کی عوامی مقبولیت، میاں شہباز شریف کے بطور وزیر اعظم 16 ماہ کی معاشی حکومتی کارکردگی اور میاں نواز شریف کی سیاسی میدان سے غیر حاضری کی بدولت یہ بحث جاری ہے کہ نون لیگ کا ووٹر پارٹی قیادت سے نالا ہے اور سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی واپسی اب کتنی مؤثر ثابت ہوگی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق جی ٹی روڈ کی طرز سیاست میں ایک بڑی تبدیلی انتخابی سٹرکچر کی ہے۔ آنے والا الیکشن گزشتہ انتخابات سے مختلف ہوگا۔ الیکشن لڑنے اور ووٹ لینے کا پرانا طریقہ کار اب شاید کارآمد نہ رہے۔ انتخابی سٹرکچر کی تبدیلی دھڑے اور برادری کی سیاست پینل جیسے فرسودہ سانچوں کو توڑتی محسوس ہو رہی ہے۔ جی ٹی روڈ کے اضلاع اور محلے کا حلقوں میں مڈل کلاس میں اضافہ ہوا ہے اور انتخابی عمل میں برادری کا فیکٹر کمزور ہوا ہے۔ مبصرین کے مطابق مڈل کلاس سیاستدانوں کے خلاف رہی ہے اور پولنگ کے دن ووٹ ہمیشہ دور دراز کے غریب طبقات ہی زیادہ دینے آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے مڈل کلاس میں اپنا بیانیہ مقبول کیا اور ان کو موروثی اور خاندانی سیاست کے بھی خلاف کر دیا۔ مسلم لیگ نون متبادل قیادت پیدا نہیں کر سکی اور متبادل نظریہ بھی پارٹی کے ہاں پیدا نہ ہو سکا۔
सका। उनका कहना है कि खानदानी सियासत से नून लीग कैसे बाहर आएगी, ये फिलहाल मुमकिन नहीं, क्योंकि खानदानों के बाहमी ताल्लुकात हैं, लेकिन मिडिल क्लास की वजह से खानदानी सियासत नहीं चलने वाली। नून लीग को अपनी खोई ताकत को बहाल करने के लिए कुछ बहुत ही गैर मामूली सतह पर करना होगा, अपना कोई बयानिया देना होगा और जदीद डिजिटल तकनीक को भी बरूए कार लाना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।